پورے آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ باہر سے تمام آنے والے معزز مہمانوں کو مدرسہ کی انتظامیہ کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سال بھی الحمدللہ اس مدرسہ سے شعبہ حفظ اور شعبہ تجوید سے 29 وہ خوش نصیب طلباء کرام فارغ ہوئے۔ بڑی خوش نصیبی ہے ان بچوں کے لیے، ان کے اہل خانہ کے لیے، ان کے والدین کے لیے، اور اس بابرکت محفل میں، اس پروگرام میں جتنے حضرات تشریف لائے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے سروں کے تاج اکابر علماء کرام تمام ہمارے آنے والے آج مہمانان خاص تشریف لا چکے ہیں۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا قاری فیاض الرحمان علوی صاحب دامت برکاتہ، اللہ نے ان سے قرآن کی خدمت لی، ہزاروں کی تعداد میں حضرت کے شاگرد پورے پاکستان میں، اندرون بیرون پوری دنیا میں قرآن اور حدیث کی خدمت میں مصروف ہیں۔ مدرسہ مرکزی دارالقرآن نمک منڈی پشاور ایک معروف ادارہ ہے، مختلف اس میں شعبے ہیں۔ حضرت کی زیر سرپرستی وہ ادارہ چل رہا ہے۔ یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اسلام کے لیے، قرآن و حدیث کے لیے، دین کے لیے وقف کر دی۔ اللہ نے ان سے دین کا کام لیا، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم آج ان بزرگوں کی زیارت سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے دیگر مہمانوں میں استاد الحدیث وکیل احناف حضرت مولانا منیر احمد منور صاحب کروڑ پکا والے تشریف لا چکے ہیں۔ جمعے کے بعد انشاءاللہ متصل ان کا بیان ہوگا، اور اسی طرح مرشد المجاہدین اہل سنت والجماعت پاکستان کے سرپرست حضرت خلیفہ عبدالقیوم صاحب دامت برکاتہ تشریف لا چکے ہیں۔ جمعے کے بعد ان کا بھی بیان ہوگا۔ یہ بزرگ حضرات ہیں، ان کی زیارت ہمارے لیے سعادت ہے کہ اللہ نے ہمیں اس بابرکت پروگرام میں شرکت کا موقع دیا، اور ان بچوں کی حوصلہ افزائی اور ان بچوں کے لیے سعادت ہے اور خوش نصیبی ہے کہ اتنے بڑے بڑے اکابر ہمارے اساتذہ ان کے سروں پر دستار فضیلت باندھیں گے۔ تو آج کی کتاب انقلاب کانفرنس کے ہمارے پہلے مہمان میرے استاد محترم حضرت مولانا قاری فیاض الرحمان علوی صاحب دامت برکاتہ آپ کے سامنے اس موضوع پر علمی نکات بیان فرمائیں گے۔ السلام علیکم۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم. درود شریف پڑھنا. اللهم صل على سيدنا مولانا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة ألف ألف مرة. انتہائی قابل احترام علماء کرام، طلباء علام اور میرے اس شہر اس علاقہ کے عزیز محترم بھائیوں، بزرگوں، یہ مدرسہ قرآنی تعلیم کی خدمات انجام دے رہا ہے اور تھوڑے عرصے میں بأحسن طریقے سے اس کی خدمات سامنے آئی ہیں. ہمارے صوبے میں محکمہ اوقاف مذہبی امور اس صوبے کے حفاظ قراء کا ہر سال مقابلہ کرواتا ہے اور پوزیشن لینے والے پھر اسلام آباد میں نیشنل مقابلہ میں حصہ لیتے ہیں. وہاں سے پوزیشن لینے والے پھر مکہ مکرمہ میں یا دبئی میں یا دوسرے ممالک میں مصر وغیرہ میں مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں. چند سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ اس صوبہ خیبر میں آپ کا یہ جو مدرسہ ہے اس کے بچے پوزیشن لے رہے ہیں. پہلے تو ہمیشہ پشاور مرکزی دارالقرآن کے بچے سامنے آتے تھے، لیکن اب ان کے ساتھ ساتھ یہاں کے بچے بھی پوزیشن لیتے ہیں. اور ایک مدرسہ کوہاٹ کا ہے تپی محمود آباد، وہ بچے اکثر پوزیشن لیتے ہیں اور امتیازی طریقے سے ان کا پڑھنا، ان کا ضبط، میں نے خود بھی امتحانات لیے، سنا. پورے صوبے میں ان کی پوزیشن آتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے عزیز محترم مولانا قاری سیف الرحمن صاحب، ان کے والد محترم سے میرے تعلقات تھے، اللہ غریب رحمت فرمائے، اور انہی کی وجہ سے یہ میرے پاس داخل ہوئے تھے. ان کی خدمات ہیں، ان کا شوق ہے، ان کا ذوق ہے، ان کی محنت ہے
کہ اتنے مختصر وقت میں ایبٹآباد جو ہے اس کو بھی ایک اچھی نمائندگی مل رہی ہے۔ محترم قاری صاحب چند ساتوں سے مجھے بلا رہے ہیں، میں آتا ہوں یہاں، اور عنوان بھی انہوں نے بڑا عجیب رکھا ہے، کتاب انقلاب۔ یہ اتنا وسیع موضوع ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ بڑے علماء کی تو اپنی بات ہے، میرے جیسا کمزور آدمی بھی اس پر 10 12 15 گھنٹے کلام کر سکتا ہے، بات کر سکتا ہے۔ اب آدھے گھنٹے میں اس موضوع کو کیسے اجاگر کریں، کیا بیان کریں، کیا نہ کریں، کس کو چھوڑ دیں، اپنے بس کی بات بھی نہیں ہوتی ہے، سمیٹنا پڑتا ہے۔ علامہ اقبال مرحوم اسی کتاب انقلاب کے بارے میں فرماتے ہیں، تو نہ میدانی کے آئینے تو چیز، زیر گردوں سر تمکینے تو چیز، راہزنہ از حفظ وہ رہبر شدن، راہزنہ از حفظ وہ رہبر شدن، از کتاب صاحب دفتر شدن۔ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزادست و قدیم۔ مختصر اشعار ہے، فارسی میں ہے، لیکن پوری تاریخ کو سمیٹ لیا ہے ان اشعار میں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ننگی تلوار لے کر آنے والے عمر فاروق وہ عمر بن الخطاب ہیں، لیکن ایک نگاہ پڑھنے سے وہ فاروق اعظم بنتے ہیں۔ آئے ہیں ابو بکر صدیق ہے اور جا رہے ہیں تو وہ صدیق اکبر بن کے جا رہے ہیں۔ آئے ہیں تو عثمان غنی ہے، جا رہے ہیں تو جامع القرآن بن کے جا رہے ہیں۔ آئے ہیں تو علی ابن ابی طالب ہے، تو جا رہے ہیں اسد اللہ الغالب بن کے جا رہے ہیں۔ کوئی سیف اللہ بن کے جا رہا ہے، کوئی امیر امت بن کے جا رہا ہے، وہ قاری امت بن کے جا رہا ہے، کوئی رازدار نبوت بن کے جا رہا ہے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ آج قرآن زندہ ہے، جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا، کتاب زندہ قرآن حکیم، اور قرآن کی حکمت بھی لا یزال است و قدیم۔ کلام اللہ کی صفت ہے، اور جس طرح اللہ رب العزت لم یزل ولا یزال ہے، اسی طرح ان کی تمام صفات جو ہیں وہ قدیم ہیں اور دائمی ہے، ان کے لیے فنا ناممکن ہے اور محال ہے۔ آسمانی کتابیں بے شمار نازل ہوئی، مسند احمد کی حدیث ہے، فرمایا 1,24,000 پیغمبروں میں سے
115 جو ہے وہ رسول ہیں، ان پر کتابیں نازل ہوئی، لیکن آج ان کی کتابوں کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ جن زبانوں میں نازل ہوئی وہ زبانیں بھی دنیا میں ناپید ہو چکی ہیں، اور اگر زندہ کتاب ہے، کتاب انقلاب ہے، وہ اپنے تھوڑے سے ماحول میں بھی تبدیلی اس سطح پہ نہ پیدا کر سکی، اور قرآن جو ہے وہ قیامت تک ہر دور میں انقلاب پیدا کر رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ساری دنیا قرآن کے در پہ ہے، قرآن کی تحریک کو مٹانا چاہتی ہے، قرآن کے انقلاب سے مسلمانوں کو دور رکھنا چاہتی ہے، لیکن اس سب کے باوجود وہ بے بس ہے، نہ وہ قرآن کو ختم کر سکے نہ قرآن والوں کو ختم کر سکے۔ حکمت اولا یزال نسل قدیم۔ عمر فاروق نے قرآن ہی سنا تھا، ننگی تلوار لیے ہوئے ہیں، لیکن جب کانوں میں آواز پڑی انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ یہ تھے جان لینے کے لیے سب کچھ قربان کر کے آ گیا، اور یہ وہی عمر فاروق ہے۔ منبر رسول پہ بیٹھے ہیں، مسلمانوں کا نشتر میلوں کوسوں دور ہے، اللہ پردے ہٹا دیتے ہیں، عمر فاروق کے سامنے سارا منظر آ جاتا ہے، اور یہاں سے سپہ سالار کو آواز بناتے ہیں، یا ساریۃ الجبل الجبل۔ جب معلوم کیا وہ سمجھ گئے کہ خلیفہ کی آواز ہے، اور بعد میں جب معلوم کیا تو یہ وہی وقت تھا جو گہرے میں آ رہے تھے۔ دنیا ایک سکندر اعظم کو مشہور کیے ہوئے ہیں، لیکن حقیقتاً جو سکندر اعظم ہے اس سے دنیا غافل ہے۔ کتنے تھوڑے سے وقت میں 22 لاکھ مربع میل کو فتح کرتے ہیں، اور سکندر اعظم کی فتوحات آج ان کا نام و نشان نہیں ہے، اور عمر فاروق کی فتوحات جو ہے وہ قیامت تک باقی اور زندہ ہے۔ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزال نسل قدیم۔ عمر فاروق جنگل میں جا رہے ہیں، عام آدمی کی بات کروں، کیسے انقلاب برپا ہوا؟ چرواہ ہے، بکریاں چرا رہا ہے، اسے کہا بھائی ہم بھوکے ہوئے ہیں، تو تھوڑا سا دودھ پلا دے۔ وہ کہتا ہے آپ بڑے اچھے آدمی لگتے ہیں، میں ضرور آپ کو دودھ دے دیتا، لیکن میں کیا کروں، میں تو مزدور ہوں،
میں ان بکریوں کا مالک نہیں ہوں، میں تو مزدوری پہ بکریاں چلا رہا ہوں، تو مالک کی اجازت کے بغیر نہیں دے سکتا۔ عمر فاروق کے دل میں آیا چلو اس کا امتحان لیتے ہیں۔ لوگوں کا تقوی اس کی قیمت ہوتی ہے، لوگوں کے تقوی کی قیمت ہوتی ہے۔ بعض دفعہ تھوڑے پہ وہ اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتے، لیکن بڑے پہ ان کا دل بھی پسیج جاتا ہے۔ وہ قوم کی بہو بیٹیوں کے بھی سودے کر دیتے ہیں، عافیہ کو بھی حوالے کر دیتے ہیں۔ یہاں کا ماحول الگ سا ہے، پشاور میں ہم آزاد بات کرتے ہیں، اس لیے کہیں میں اشاروں سے کوئی بات کر دوں تو آپ کو محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، عمر فاروق اس چرواہے کا کہ ایمان کا امتحان لیتے ہیں۔ فرمایا ارے بھائی ایسا کرو، یہ بکری ہمیں فروخت کر دو، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے، تم پیسوں سے فائدہ اٹھا لینا۔ رہی مالک کی بات، تو بکریوں کو تو اکثر بھیڑیا کھا جاتا ہے جنگل میں، مالک سے کہہ دینا کہ بکری بھیڑیا کھا گیا ہے۔ یہ الفاظ نکلنے تھے۔ وہ گڈریا، وہ چرواہا، وہ غریب انسان، انقلاب اسے کہتے ہیں، اس کی زبان سے نکلتا ہے اے فائن اللہ فائن اللہ، اور یہ کیا کہتے ہو؟ اگر مالک نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، یہ میں کیسے کر سکتا؟ فرمایا جب تک تم جیسے لوگ اس روئے زمین پر ہیں، اس زمین پر تباہی نہیں آ سکتی۔ امام مالک فرماتے ہیں اس امت کی پیروں کی جس طرح اصلاح ہوئی ہے، بعد والوں کی بھی اسی سے اصلاح ہوگی، اور یہی وہ قرآن ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ مالٹا سے جب واپس آئے تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے مالٹا میں اسیری کے وقت جس چیز پہ غور کیا ہے وہ یہ ہے کہ آج پوری امت مسلمہ کو قرآن کے قریب لے آؤ اور قرآن کا فہم ان میں پیدا کرو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اختلافات کی باتیں امت میں مت چھیڑو، امت میں جوڑ پیدا کرو۔ یہ تبلیغ والے کہتے ہیں نا جوڑ، امت میں جوڑ پیدا کرو۔ جس شخص کا اختلاف الہیت کی بنیاد پر ہوتا ہے وہ کسی کی توہین نہیں کرتا، اگر اس نے مسئلہ بیان کرنا ہے تو وہ شخصیات کے احترام کے ساتھ مسئلہ بیان کرتا ہے، لیکن اگر دل کی بڑاس نکالنا ہو تو الہیت کی بات نہیں ہوتی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں چیدہ واقعات عرض کرتا ہوں۔ شام میں اندر پتہ نہیں ہو رہا، اس کے ارد گرد گھیراؤ کر کیے ہوئے ہیں، کافی دن گزر گئے، اندر قلعے میں ان کے امیر نے سوچا کہ بھائی یہ لوگ بڑے دور سے آئے ہیں،
گھروں سے نکلے ہوئے کافی وقت ان کو گزر گیا ہے، ایسے گھروں ایک ہیلا کرتے ہیں۔ قلعہ کا ایک دروازہ جو ہے وہ بازار میں کھلتا ہے، انہیں کہتے ہیں بھائی ہم ہار مانتے ہیں، قلعہ تمہارے سپرد کرتے ہیں، لیکن جو بازار والا دروازہ ہے آپ لوگ اس سے آئے۔ اور بازار والے دروازے پر حکم دے دیا کہ بازار میں مرد کوئی نہیں رہے گا، اور خوبصورت ترین عورتوں کو نیم برانہ حالت میں دکانوں پہ بٹھا دیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آیا کہ دشمن کی کوئی چال نظر آتی ہے، بازار کی طرف سے ہو سکتا ہے سونے جواہرات کو جمع کر دیا گیا ہو یا کوئی اور چال ہو۔ اپنے مجاہدین کو کہا، ان میں سارے صحابہ نہیں تھے، صحابہ کی تربیت یافتہ تھے، صحابہ کے ساتھ ان کی زندگیاں گزری تھی، صحابہ کرام کی شب و روز انہوں نے دیکھتے تھے۔ کہا بازار سے گزرتے ہوئے کسی کے نگاہ نہ اٹھے، نہ دائیں نہ بائیں نہ اوپر، قل للمؤمنین یغضوا ابصارهم ویحفظوا فروجهم۔ جب یہ لوگ بازار سے گزرے، کسی ایک کی نظر میں بھی کوئی عورت نہیں آئی، نگاہیں نیچی کی ہوئے سیدھے دروازے پہ چلے گئے۔ وہ حیران ہوئے وہ لوگ، یہ تو انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی اور مخلوق ہے، یہ تو ملائک نظر آتے ہیں۔ نہ صرف قلعہ حوالے کیا، اپنے آپ کو سپرد کیا، بلکہ سارے کے سارے مسلمان ہیں۔ میں جامعہ اعظم میں پڑھ رہا تھا، ہمارے ایک شیخ تھے، وہ بتا رہے تھے کہ دنیا میں جو اسلام پھیلا ہے وہ صرف علماء یا پیروں نے نہیں پھیلایا، اس میں بہت بڑا حصہ مسلم تجار کا ہے، اور تاجروں نے دنیا میں اپنے کردار سے اسلام کو پھیلایا ہے۔ فرمایا ایک شخص تاجر ایک ملک میں افریقہ کی کسی ریاست میں چلا گیا، نام بھی لیا تھا مجھے اب بھول گیا۔ فرمایا وہاں دستور یہ تھا کہ بغیر اجازت کے جو شخص اندر داخل ہو جائے اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ اسے پیش کیا گیا، اس کو وہاں کے حاکم نے کہا کہ بھائی تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہیں قتل کیا جائے گا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، آپ مجھے ضرور قتل کریں، لیکن میں چونکہ مسلمان ہوں، میں نے فلاں بستی میں جانا ہے، دوسری طرف سے جاتا تو مجھے وقت لگتا، وقت تنگ تھا، میں نے ایک شخص کی رقم دینی ہے، اس سے میں نے وعدہ کیا ہوا تھا، اگر میں ٹائم پر نہ پہنچتا تو میرے اسلام پہ حق پاتا، اس لیے میں نے راستہ بدل دیا۔ آپ اتنا کر دیں کہ مجھے اتنی مہلت دے دیں، میں جا کر اس کی رقم ادا کر دوں، میں پھر واپس آ جاتا ہوں، مجھے قتل کر دیں۔ کیا عجیب بات کرتے ہو، تمہاری بات پر کیسے اطمینان کیا جائے، تمہاری بات کو کیسے سچ سمجھا جائے کہ تم واپس آؤ۔ کہا میں مسلمان ہوں، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان والا خلافی نہیں کرتا۔ اس نے وہاں اعلان کیا اس شخص کی کوئی ضمانت دینے والا ہے؟ ایک شخص اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ چھوڑ دیا، جب وقت مقرر پہ نہ پہنچا، لوگ جمع ہو گئے، ضامن کو پکڑا۔ اب ضامن کا گلا کاٹنا ہے، ایک مجمع ہے، کسی نے دیکھا دور سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آ رہا ہے،
کہا بھائی کوئی آدمی دوڑتا ہوا نظر آتا ہے، تھوڑا صبر کر لیں۔ دیکھا تو وہی مسلمان تھا۔ اب اس شخص نے، حاکم نے کہا کہ میں تم سے پوچھتا ہوں، تم تو نکل گئے تھے، اب جان دینے کیوں آئے؟ اس نے کہا کہ اس طرح میں اس کا قرض ادا کرنے گیا تھا کہ میرے اسلام پر حرف نہ آئے۔ اسی طریقے سے میں آپ اتنی بڑی حکومت کے سامنے اپنے اسلام کو رسوا نہیں کرنا چاہتا۔ میرا اسلام بچ جائے، میرا دین بچ جائے، اس کی عزت بچ جائے، میری جان تو ویسے بھی جاتی ہے۔ اس شخص سے پوچھا، اچھا تم بتاؤ تم نے ضمانت کیوں دی؟ اس نے کہا میں بڑے عرصے سے مسلمانوں کے بارے میں سنتا رہا، میرے دل میں تمنا تھی کوئی مسلمان مل جائے، اب یہ موقع تھا، میں نے کہا اگر مسلمانوں کا کردار بھی غلط ہے تو میں رسمی پھانسی لگ جاؤں گا، یہ میری مصیبت ختم ہو جائے گی، اور اگر مسلمانوں کا کردار عظمت والا ہے تو جب مجھے اس کی وہ خود واپس پہنچائے گا اور میں اسلام قبول کر دوں گا۔ وہاں کے حاکم نے کہا تم اکیلے اسلام قبول نہ کرو، ہم سارے کے سارے اسلام قبول کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ سچا مذہب ہے، اور فرمایا وہاں کا پورا علاقہ اس ایک شخص کی وجہ سے مسلمان ہوا۔ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزاد جسم و قدیم۔ حضرت عمر بن حبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام میں جنگ ہو رہی ہے اور معاہدہ ہو گیا جنگ بندی کا، وقت مقرر ہو گیا، فوجیں اپنی اپنی جگہ پہ رک گئی۔ جب معاہدے کا وقت ختم ہونا ہے تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوجیں جو ہیں وہ سرحد کی ذرا اور آگے قریب لے گئے ہیں کہ جو ہی مدت ختم ہوگی ہم حملہ کریں گے اور آگے نکل جائیں گے۔ جو ہی مدت ختم ہوئی حملہ کیا، میلوں کے حساب بڑھتے جا رہے ہیں، دشمن بھاگ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کے یہ صحابی، پورے صحابی پیچھے سے آوازیں لگا رہے ہیں، یا عباد اللہ، عباد اللہ، وفانا مدد۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ دھوکہ نہیں کرنا ہے دشمن کے ساتھ بھی، وعدہ خلافی نہیں کرنی ہے۔ آواز سنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوجیں روک دی، دیکھا نبی علیہ السلام کے مقرب پورے صحابی آوازیں لگا رہے ہیں، پوچھا بات کیا ہے؟ فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جب معاہدے کی مدت ختم ہو تو دشمن میں پہلے اعلان کرو، بعد میں جنگ شروع کرو۔ تم نے ایک تو پہلے اعلان نہیں کیا، دوسرا یہ ہے کہ فوجیں قریب رہ گئے، ہو سکتا ہے کہ کچھ فوجیں دشمن کے علاقے میں داخل ہو گئی وقت ختم ہونے سے پہلے، اس لیے یہ فتح جو ہے اس میں مجھے اللہ کی مرضی نظر نہیں آتی ہے، اور جس میں اللہ کی رضا نہ ہو تو سوائے نقصان اور خسارے کی کچھ بھی نہیں۔ آپ یقین جانیں جتنا علاقہ مفتوحہ تھا وہ سارے کا سارا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوڑتے ہیں اور واپس اسی جگہ پہ آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان سے اعلان ہوتا ہے کہ ہاں بھائی مدت ختم ہو گئی ہے، اب ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے۔
اور یہ کتاب انقلاب صحابہ کرام کی باتیں تاریخ پڑی ہے. مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ کے حیات صحابہ اٹھا کر دیکھیں، ایک ایک واقعے کو آپ دیکھیں. لیکن میں ذرا آپ کو تھوڑا نیچے لے آنا چاہتا ہوں. قریب کے دور میں لانا چاہتا ہوں. محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ رات کو گھر میں بیٹھے ہیں، سونا چاہتے ہیں، نیند نہیں آ رہی ہے. کافی دیر بعد اٹھے اور دربان کو کہا کہ بھائی میں کافی دیر سے کروٹیں بدل رہا ہوں، مجھے نیند نہیں آ رہی، دیکھو کہیں باہر کوئی فریادی تو نہیں ہے. وہ باہر نکلا، گھر کے قریب، محل کے قریب جو مسجد ہے، اس مسجد میں کوئی رونے کی آواز آ رہی ہے. اندر داخل ہوا، دیکھتا ہے ایک شخص سجدے میں پڑا ہے، کہتا ہے یا اللہ خلیفہ تو سو رہا ہے، یا اللہ تو جاگ رہا ہے، میں تیرے در کا فریادی ہوں. اب مجھے بتائیں خلیفہ کو یہ دل کے درد کی آواز جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا رہی ہے، خلیفہ کو سونے دیتی ہے؟ واپس آیا، کہا ایک شخص مسجد میں سجدے میں پڑا ہوا رو رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے. محمود غزنوی نے تلوار نکالی اور سیدھے مسجد میں پہنچے. اللہ کے بندے بتا مجھے کیا بات ہے. بتا مجھے کیا بات ہے. اٹھا، اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہتا ہے بادشاہ سلامت، آپ کا کوئی شخص حاکم میرے گھر میں داخل ہوتا ہے اور میری عزت کو تار تار کر دیتا ہے. کہا وہ شیطان اب ہے چل میرے ساتھ. کہا اب تو بڑی دیر ہو گئی ہے. کہا اچھا، اب جس دن آئے تم فوراً میرے پاس آؤ، آدھی رات ہو جو بھی وقت ہو. تو دربان کو کہا یہ شخص جس وقت آئے، میں سو رہا ہوں، کبھی مجھے اٹھاؤ. تیسرے دن وہ شخص آیا اور جب دربان کو کہا بادشاہ بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ نکلا، جا کر اس شخص کا سر تن سے جدا کیا اور اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور پھر اس سے کہا تمہارے گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ اس نے کچھ ٹکڑے تھوڑے سے پانی کے ساتھ لا کے دیے اور وہ جلدی جلدی کھائے. اور محمود غزنوی کہتا ہے دیکھو جس دن تم وہاں سے آئے ہو اس کے بعد آج تک خدا کی قسم میں نے کچھ نہیں کھایا. میں نے اپنے رب سے وعدہ کیا تھا کہ اس شیطان سے جب تک میں انتخاب نہ لے لوں اس وقت تک نہ میں سوؤں گا، اس وقت تک نہ میں کچھ کھاؤں گا اور اس وقت تک نہ میں کچھ پیوں گا. اور 2 رکعت شکرانے کے میں نے اس لیے پڑھے کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میری حکومت کے اندر میرا بیٹا ہی یہ کام کر سکتا ہے، دوسرے کسی کو ضرورت نہیں ہو سکتی. اور میں یہ سوچ کر آیا تھا کہ میں اپنے بیٹے پہ سر قلم کروں گا. لیکن جب میں نے دیکھا کہ یہ کوئی دوسرا شیطان افسر تھا، میرا کوئی بیٹا، میرا کوئی عزیز، میرا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، تو میں نے اللہ کے رسول 2 رکعت شکرانے کے نفل پڑھے. حکومتیں عدل کے ساتھ چلا کرتی ہیں، ملک عدل کے ساتھ چلا کرتے ہیں،
ناؤ کاغذ کی کبھی چلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی کبھی چلتی نہیں، ٹینی ظلم کی کبھی کھلتی نہیں۔ یہ کتاب کا انقلاب ہے، لیکن آج اس کتاب انقلاب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آج آپ کا الیکٹرانک میڈیا کیا کر رہا ہے؟ سب سے پہلے اس کتاب کے خلاف سازش جب ہوئی تو صحابہ کرام کو متاثر کرنے کے لیے عبداللہ ابن سبا کا گروہ اٹھا، پوری دنیا میں پورے مسلم علاقوں میں پھیلا، ایک خرگوشار شروع کیا، لیکن صحابہ کرام کے خلاف وہ تابعین جو ان کے شاگرد تھے، جنہوں نے ان کے ساتھ تھوڑا سا وقت بھی گزارا تھا، وہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس کے بعد یہ منصوبہ بنایا گیا کہ اگر قرآن کو ختم کرنا ہے، اگر صحابہ کرام کو متاثر کرنا ہے، تو جھوٹی حدیثوں کا سہارا لو اور جھوٹی حدیثیں بنا کر، من گڑت حدیثیں بنا کر لوگوں میں پھیلا دو۔ یہ بھی عبداللہ ابن سبا کی پارٹی کا یہ سارا وتیرہ تھا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے جب دیکھا تو احادیث کے جمع کرنے، جرح و تعدیل اور اسماء و رجال کا علم وضع کرنے کے لیے مختلف علماء کی خدمات حاصل کی، اور وہ لوگ اس سلسلے میں اتنے آگے گئے کہ ایک حدیث کی جانچ کر کے احادیث جو ہے ان کو مرتب کر دیا۔ میرے خطیب بغدادی نے الکفایہ میں لکھا کہ جرح و تعدیل اسماء و رجال کے ایک عالم وہ فرماتے ہیں کہ ہم جب کسی بستی میں دور دراز کا سفر کر کے اونٹوں پر، خچروں پر، گھوڑوں پہ جاتے تھے، اور وہ شخص جس سے حدیث کی روایت پہنچتی تھی اس کے بارے میں اس کے خاندان والوں سے، وہاں کے علاقے والوں سے ایک سے جب پوچھتے تو ہمیں بعض دفعہ کہتے کہ آپ نے کہیں ان کے ہاں بیٹی کا رشتہ تو نہیں دینا ہے؟ تو ہم انہیں کہتے نہیں بھائی، اس شخص سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمیں پہنچی ہے، اس لیے ہم تحقیق کرتے ہیں کہ یہ اس قابل ہے کہ اس کی حدیث کو آگے بیان کیا جائے، یا اس قابل نہیں ہے کہ اس کی حدیث کو آگے بیان کیا جائے۔ آج احادیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے خلاف سازشیں ہو رہی ہے، اور پورا عالم کفر جو ہے ان سازشوں میں ملوث ہے۔ آپ کے علم میں یہ بات نہیں ہوگی، یہ 19ویں صدی کے اوائل میں 1897 کی بات ہے، یہودیوں نے جب دیکھا کہ ہر طرف ان کو مار پڑ رہی ہے، یہودی تمام ملکوں میں پھیلے ہوئے ہیں، اور ان کی عادت ذات یہ ہے کہ ہر شخص ان سے نفرت کرتا ہے، چوری وہ کرتے ہیں، ڈکیتی وہ کرتے ہیں، قتل و غارت وہ کرتے ہیں، ہر قسم کی سازش میں وہ ملوث ہے، بے حیائی اور عیاری فحاشی میں وہ ملوث ہے۔ 1897 میں 50 یہودیوں کی انجمنوں کا اجتماع ہوتا ہے، اور 3 دانشور ان کے ہیں، وہ بیٹھ کے منصوبہ بندی کرتے ہیں، اور وہاں لفظ ورڈ آرڈر نہیں ہے، منصوبہ بندی اس سے ہوتی ہے
کہ ساری دنیا کی حکمرانی تمہارے ہاتھ میں کیسے آ سکتی؟ ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، اس سے تمہارا چھٹکارا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور طے یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے سونے پہ قبضہ کرنا جتنا یہ ضروری ہے، اتنا ہی دنیا کی صحافت پہ قبضہ کرنا ضروری ہے۔ 1897 بلکہ اس سے بھی پہلے یہ سوئٹزرلینڈ میں پال شہر میں ان کی یہ میٹنگ ہوتی ہے، اور 1869 میں ان کا پوپ یہ بات کہہ رہا ہے کہ دنیا کے سونے پہ قبضہ کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا کی صحافت پہ قبضہ کرنا یہ تمہارے لیے انتہائی لازمی اور ضروری ہے۔ اور پھر ان کا تمام وہ ریکارڈ آپ اپنے سامنے لائیں۔ یہ بچہ چلنے کے لیے پھر رہا ہے، تو اس ریکارڈ میں آپ کو ایک اور بات ملے گی کہ دنیا کے تمام انٹیلیجنس ادارے جو ہیں ان کو اپنی گرفت میں لے آؤ۔ اور چوتھی بات آپ کو یہ ملے گی کہ دنیا میں جتنے گندے لوگ ہیں، گندے کچرے لوگ ہیں، حکمرانیاں، سرداریاں، ان کے حوالے کرو اور ان کے بارے میں جو کچھ تمہیں ملے اس کو محفوظ رکھو۔ اگر وہ تمہارے ساتھ تمہاری ہاں میں ہاں ملائے، تمہارے پروگرام کے مطابق چلے تو درست ہے، اگر تمہارے پروگرام کے خلاف چلے تو ان کا سارا کام سامنے لے آؤ، اور اس دنیا کی صحافت پہ قبضہ کرنے کے بعد دنیا مسیحیت پہ اتنا بڑا اثر ڈالا، اتنا بڑا اثر ڈالا کہ عیسائی جو یہودیوں کو اپنا سب سے اول ترین دشمن تصور کرتے تھے، ان کے دل و دماغ سے، ان کے ذہن سے اس بات کو معاف کر دیا گیا کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کو یہودیوں نے سولی پہ چڑھایا ہے۔ آج پوری دنیا ان یہودیوں کے پروگرام پہ چل رہی ہے۔ آج پوری دنیا اگر چاہتی، آج یہودی چاہتے ہیں کہ آپ کی فوج کے خلاف، آپ کے عام اداروں کے خلاف کسی میڈیا سے حرجہ سرائی کرائی جائے تو انہیں کسی بات کی پرواہ نہیں ہوا کرتی۔ اور مجھے دکھ تو ایک بات پہ ہوا، آپ محسوس نہ کرنا، کہ چند پنجاب کے مولوی صاحبان نے فتویٰ جاری کیا۔ فتویٰ تو مفتیوں کا کام ہوتا ہے بھائی، لیڈروں کا کام نہیں ہوتا۔ اور ان کا جو پتہ نہیں صدر ہے کہ جنرل سیکرٹری ہے، نہ داڑھی ہے نہ مچھ، وہ مفتی ہے، حامد رضا کے کیا نام ہے، وہ فتویٰ ذرا غور فرمائیں۔ وہ بھائی جیو نے جو کچھ کیا اس کو اس کی سزا ملی، اور آپ کہنا میں نہیں ہے، حدود آرڈیننس کے خلاف 6 مہینے جیو نے تحریک چلائی ہے۔ مشرف کا دور تھا، میں قومی اسمبلی میں تھا، اللہ کی گرفت دیر گیرت سخت گیرت مرتبہ، ان بطش ربک لشدید۔ لیکن ہمارے ان حضرات کو اللہ عقل دے، فتویٰ کیا جاری کیا ہے؟ فتویٰ جاری کیا ہے جیو کا دیکھنا حرام ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، پاکستان میں جو چینل چل رہے ہیں
ایک چینل مجھے بتا دیں کہ جس کا دیکھنا ثواب ہو۔ میں نے پچھلے سال آپ سے یہ بات کہی تھی، ایک سازش کے تحت، ایک منصوبہ بندی کے تحت مسلم امہ کو تباہ کیا جا رہا ہے، ان کی نسل کو تباہ کیا جا رہا ہے، اور نادانستہ دانستہ طور پر انہوں نے منصوبہ دانستہ بنایا ہوا ہے۔ ہمارے مسلمانوں کے بچے بچیاں عورتیں مرد دانستہ یا نادانستہ اس جلغار کے اندر دس چکے ہیں۔ مجھے بتائیں ان ڈراموں میں جو فحاشی اور یعنی بے حیائی میں یہاں بیان نہیں کر سکتا، وہ مناظر کیسے مسلمان، ان کی بچیاں، ان کے بھائی، ان کی بہنیں، ان کی مائیں، ان کی بیٹیاں ایک جگہ بیٹھ کر ان مناظر کو دیکھتی ہیں، اور کوئی ایک چینل مجھے بتائے، اور یہ فحاشی کے پروگرام جن جن چینلز پہ چل رہے ہیں ان پروگرام کا دیکھنا صراحتاً حرام ہے۔ آپ مجھے بتائیے بات درست ہے یا غلط ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة۔ مسلمانوں کے اندر بے حیائی، فحاشی اور یعنی کی تشہیر کرنے والے، ان کے لیے اس دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ تو یہ پوری منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا ہے، اور اس کا قلع کما کیسے ہوگا؟ ہم سعودی عرب میں جاتے ہیں، وہاں پہ گاڑی میں بیٹھتے ہیں، ڈرائیور قرآن کی تلاوت لگا دیتا ہے، اور بھائی اپنے کانوں کو قرآن کی طرف لائے، اپنے گھروں کا ماحول قرآن کا ماحول بنائے۔ یہ کتاب انقلاب ہے، دیکھیں پھر کیسے انقلاب آتا ہے۔ وہ جنگل کا گڈریا وہ کہتا ہے عمر فاروق کو، وہ بھائی مالک نہیں دیکھ رہا تو رب کہاں ہے؟ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے آپ سے یہ گزارش ہے، ٹائم ہو گیا، آپ سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ اپنی نسل کو بچانے کی کوشش نہیں کریں گے، خدا کی قسم اگر تمہارا خیال یہ ہو کہ ہماری نمازیں، ہمارے تہجد، ہماری تبلیغیں ہمیں کل بچا لے گی، ہمیں نجات مل جائے گی، یہ بچے، یہ آپ کی آل قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، یہ پکڑ لیں گے۔ یا اللہ یہ قادر تھا، ہمیں روک سکتا تھا، اس نے ہمیں نہیں روکا۔ ہم بے حیائی میں، برائی میں، اس کی دلدل میں دھنستے رہے۔ یا اللہ یہ جنت میں جا رہا ہے، اس کو ہمارے ساتھ جہنم میں بھیج دے۔ حدیث میں آتا ہے حکم ہوگا اس کو بھی جہنم میں گسیٹ کرنے جاؤ۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، علامہ ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرمایا اگر آج چاروں خلفاء زندہ ہو جائے، آج اگر چاروں ائمہ زندہ ہو جائے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ رحمہ اللہ زندہ ہو جائے، تو تدوین فقہ کے کام کو چھوڑ کر یہ جو یلغار اسلام پر ہو رہی ہے ساتھ جوڑ کر بیٹھ جائیں، اور اس کو روکنے کی کوئی سوچے کہ اس سے امت کو کیسے بچایا جائے۔ ہمارے تو دل پھٹ رہے ہیں، امت کو کیا ہو گیا ہے؟ اس لیے آپ کر سکتے ہیں۔ آج سعودیت کا یہ پروگرام تھا کہ یہ موبائل دنیا کے گھر گھر میں پہنچا دو، بچے اور بچی کے ہاتھ میں پہنچا دو، مرد اور عورت، بوڑھے اور جوان کے ہاتھ میں پہنچا دو۔
اس موبائل میں یورپ کا سارا گند سنا کرتے ہوئے بھی دکھایا جاتا ہے. اور یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور بچیاں رات کو سر پہ کپڑا ڈالے ہوئے، بظاہر والدین سمجھتے ہیں یہ سو رہے ہیں، لیکن وہ اس موبائل کے ساتھ کھیل رہے ہیں. خلیفہ صاحب محترم تشریف لائے ہیں، بیمار بھی ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ قاری صاحب کے ساتھ ان کا تعلق محبت بیماری کے باوجود وہ حصہ لیتے ہیں. تو بہرحال میرے بزرگوں، میرے دوستوں، کتاب انقلاب اللہ کا یہ پاک کلام ہے، اپنے بچوں کو اس طرف لائیں. قرآن کا فہم بھی ضروری ہے، خود بھی قرآن کی مجالس میں بیٹھیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ زندگیوں میں انقلاب برپا ہوگا، جس طرح صحابہ کی زندگیوں میں انقلاب برپا ہوا، جس طرح ساری دنیا کو قرآن نے تبدیل کیا. اور اس موضوع پر بڑی تفصیل سے علامہ ابوالحسن علی ندوی نے لکھا ہے، عرب قبل القرآن، عرب قرآن کے نزول سے پہلے اور عرب قرآن کے نزول کے بعد. آپ اس کو پڑھیں، آپ کو اندازہ ہوگا. وہ تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ ساری دنیا کی تسخیر کے لیے وہاں کوئی اسلحے کے کارخانے انہوں نے نہیں لگائے تھے. قرآن پہ خود عمل کیا، قرآن پہ دوسروں کو عمل کرایا، قرآن کو عام کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خود بدلے، ساری دنیا کو بدل کے رکھ دیا. اللہ رب العزت ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس مدرسے کو ایک چھوٹا سا مدرسہ نہ سمجھے. انشاءاللہ یہ جس انداز سے آگے چل رہا ہے، آپ دیکھیں گے تھوڑے عرصے کے اندر اس پورے علاقے میں انقلاب برپا ہوگا. میں 50 سال پہلے پشاور گیا تھا اور وہاں اسی طرح بیٹھ کر میں نے کام شروع کیا. 10 طالب علم میرے پاس تھے اور اس وقت 29,000 اور کچھ لوگ فارغ ہو چکے ہیں. ان میں علماء ہیں، ان میں عالمات ہیں، ان میں حفاظ ہیں، ان میں حافظات ہیں، ان میں قراء ہیں، قاریات ہیں، اور تمام قراءت کے قراء اور دنیا کے ہر کونے میں بیٹھ کے خدمات انجام دے رہے ہیں. ذرا نہ ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی. اور میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے آج سے 10 سال پہلے صرف دارالقرآن پشاور کے طلباء جو ہیں وہ ملک میں پوزیشن لیتے، مکہ مکرمہ میں پوزیشن لیتے تھے. اور اب چند سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا اقتدار بھی شامل ہو گیا ہے مقابلوں میں. اور پہاڑ کا بھی ایک مدرسہ اسی طرح وہ ہماری زیر سرپرستی چل رہا ہے. کبھی محمود آباد میں قاری شوکت پڑھا رہے ہیں، وہ بھی اس پوزیشن پہ آ گیا ہے. اور انشاءاللہ اگر آپ کا تعاون جاری رہا، اور سب سے اہم تعاون آپ کا، ہمیں پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے. میں نے کبھی رسید کو ہاتھ میں نہیں دی. میں باہر ملکوں میں گیا، کویت میں گیا، تبلیغ والوں نے مجھے کہا کہ بھائی یہ سارے تبلیغی تمہارے ساتھ پھر رہے ہیں، جہاں تم واعظ کرتے ہو، بیان کرتے ہو، وہاں ان سے چندے کا بھی کہو. میں نے کہا میں پشاور میں نہیں کہتا ہوں، اگر میں نے یہاں کہنا شروع کر دیا کہیں وہاں یہ بھی سلسلہ بند نہ ہو جائے. ہم آپ سے کہتے ہیں، ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں، ہم آپ سے تعاون مانگتے ہیں. آپ اپنے بچوں کو اس راہ میں وقف کریں اور ہم ان کو قرآن بھی پڑھائیں گے، ہم ان کو دینی تعلیم بھی پڑھائیں گے، اور آپ جو کچھ پڑھانا چاہتے ہیں اس میں بھی وہ کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.